السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آئیے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں کوئز سے۔ میرا پہلا سوال ہے، حدیث میں کس کو بدبخت کہا گیا ہے؟ یعنی وہ حدیث جو ہم نے کل شیئر کی تھی، اس میں کس کو بدبخت کہا گیا ہے؟ نمبر 2، روزے کی نیت کس وقت کرنا مستحب یعنی کہ پسندیدہ ہے؟ ہمیں ہر چیز کس سے مانگنی چاہیے؟ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، ان کے جوابات تحریر کیجیے اور کل کی ویڈیو کو ایک بار پھر سن کر اپنے کام کو چیک کر لیجیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو لقمان حکیم کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ان کے آقا نے ان سے کہا کہ جسم کا سب سے اچھا حصہ پکا کے لاؤ، تو انہوں نے دل اور زبان ان کے سامنے پیش کی، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے یہ کہا کہ سب سے برا حصہ پکا کر لاؤ، تو ایک بار پھر وہ زبان اور دل لے کر آ گئے۔ آقا پریشان ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے، جب میں نے آپ سے سب سے اچھا حصہ لانے کو کہا تو بھی آپ دل اور زبان لائے، اور جب میں نے سب سے برے حصے کی فرمائش کی تو بھی آپ دل اور زبان لائے۔ اس پر لقمان حکیم نے کہا کہ اگر زبان اور دل درست ہوں تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کا جسم پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان اور دل قابو میں نہ ہوں تو پھر وہ تباہی کے دہانے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، ایک بہت ہی پیاری حدیث پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ گالی دینا، بری باتیں کرنا، یہ سب ہم زبان سے ہی تو کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتیں چھوڑ دے۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائے ان کے لیے دو آنکھیں، وہ لسانن اور زبان، و شفتین اور دو ہونٹ۔ زبان ہونٹوں کے پیچھے ہے اور زبان خود سے کچھ نہیں کہتی، اس کے پیچھے ہماری سوچ، سمجھ، ہمارا دماغ، ہماری عقل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس وقت ہم نے زبان سے کوئی کلمہ ادا کرنا ہے اور کس وقت زبان کو اپنے ہونٹوں کے پیچھے قابو میں رکھنا۔ ایک عربی شعر کے معنی ہے کہ تیر کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ میں چاہوں گی کہ یہاں پر آپ ویڈیو کو پاز کیجئے اور کاپی پینسل لیجئے اور ایک فہرست بنائیے ان باتوں کی، ان برائیوں کی جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ پاز کر لیجئے ویڈیو اور تقریباً 1 منٹ اس کام میں لگائیے۔ جی بچوں، تو آپ نے اپنی فہرست میں کیا کیا چیزیں شامل کی؟ جی، گالن گلوچ، لڑائی جھگڑا، بہتان، جھوٹ، غیبت، فحش گوئی، دھوکہ، برائی، جی ناشکری، لغو بات کہنا، بالکل صحیح مذاق اڑانا، کسی کی کمی پر ہنسنا، چغل خوری، لان تان، آر دلانا، بالکل درست، اور یقیناً اس سے زیادہ بھی آپ نے چیزیں لکھی ہوں گی۔ یہ سب ہماری زبان سے ہی، یہ سارے گناہ ہماری زبان سے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس فہرست کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔
आइए बच्चों, अब एक और हदीस की तरफ आते हैं। मुसलमानों की जमात से अलग थलग और अकेले नमाज पढ़ने वाले की नमाज के मुकाबले में जमात की नमाज 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। प्यारे बच्चों, नमाज वक्त पर अदा करना और पाक साफ होकर अदा करना, उसका एहतमाम करना, उसके तमाम अरकान को दुरुस्त तरीके से सरअंजाम देना और उसके साथ ख़ास तौर पर लड़कों के लिए बाजमात नमाज अदा करने का एहतमाम करना बेइंतहा ज़रूरी है। आइए आज की दुआ की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, व इन लम तगफिर लना, और अगर आप हम दोनों को माफ़ नहीं करेंगे, व तरहमना, और हम पर रहम नहीं फरमाएंगे, लकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा पाने वालों में, तबाह होने वालों में शामिल हो जाएंगे। ये दुआ सूरह एराफ की आयत नंबर 23 है। और प्यारे बच्चों, ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से गलती हो गई थी, उस वक्त हज़रत आदम ने ये कलिमात अल्लाह ताला ने उनको सिखाए और उन्होंने ये कलिमात सीखे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमाया। आखिर में आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि रोज़े के लिए अगर किसी की आँख देर से खुले और वो ये समझे कि अभी सहरी का वक्त बाकी है और कुछ खा पी ले, और उसको बाद में मालूम हो कि सुबह हो चुकी थी, तो उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क भी कल की तरह बहुत दिलचस्प है। इस होमवर्क के लिए आपको सहरी की अहमियत के बारे में अहादीस और आयात जमा करनी है। इसके अलावा आपको एक डॉक्टर या हकीम का इंटरव्यू करना है और उनसे ये जानने की कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ खानों की क्या अफादियत होगी, यानी सहरी में कौन सी चीज़ खाई जाए जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस सारी मालूमात को जमा करने के बाद आप एक पोस्टर तैयार कीजिए या एक ब्रोशर तैयार कीजिए, इस मालूमात को यकजा कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आखिर में आपको जायज़ा याद दिलाना चाहती हूँ। याद रखिए कि अपनी नमाज़ों का जायज़ा, तरावी का जायज़ा, तिलावत का जायज़ा, तहज्जुद का जायज़ा बेइंतहा ज़रूरी है और इसको आप कभी भी तर्क मत कीजिएगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे नई बातों के साथ।